الرحمن الرحیم۔ امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوت کے اندر مذکور ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر خلاف سنت عمل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو جائے گی، اور اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا جب تک کہ موت نہ آ جائے یا میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے، ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فیصلہ کروانا چاہا ہے، اب وہ انتظار کریں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرما لیتا۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق 7 دن، دوسرے قول کے مطابق 9 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، بلکہ کچھ چکھا تک نہیں۔ تو 7 دن یا 9 دن کے بعد جب ان پر غشی طاری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، تو اپنے آپ کو کھول دیں۔ آگے اس نے عرض کیا، میں جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے نہیں کھولیں گے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے ان کو کھولا، اور اس طرح جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ اب یہاں پہ سوال ایک یہ بھی ہے، 7 دن یا 9 دن تک جو اپنے آپ کو باندھے رکھا، کیا اس دوران نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا اپنے آپ کو کھول دیتے اور جا کے نماز پڑھ آتے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد پھر جو ہے وہ جا کے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیتے۔ تو اب بھی وہ ستون مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، تو اس کا نام ہے استوانہ ابی لبابہ۔ تو اس طرح نام بھی ان کا لکھا ہوا ہے۔ لوگ جا کے وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اگر حاضرین و ناظرین میں سے کسی کو موقع ملے تو وہ پلر اور وہ ستون دیکھ کر اس کے پاس جا کے نماز نفل پڑھیں، اپنے لیے بخشش کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس برکت سے اگر کوئی گناہ ہوئے تو ضرور بخشش ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک سنت کی خلاف ورزی پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 دن یا 9 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بلکہ کچھ چکھا تک نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کی روشنی میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم سے نہ جانے کتنی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوئی، اور نہ کبھی افسوس ہوا، دکھ ہوا، یہاں تک کہ فرض بھی ہم سے چلے جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔
تو آج کے اس درس کی روشنی میں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ سنت کے چھوٹنے پر اتنا عرصہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے افسوس پر، تو ہمیں جو ہے وہ کتنی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ان کا حال بھی دیکھو، اور ہم لوگ جن کے لیے ابھی وعدہ جنت کا نہیں ہے، نہ جانے کہ جی ہمارا خاتمہ کس طرح ہونا ہے، لیکن ہماری فکر بھی دیکھو ہماری فکر کتنی ہے۔ تو لہٰذا نماز کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یہ تو ایک عام بات ہو گئی ہے جی، تکبیر اولیٰ رہ جائے جی، اور کئی رکعتیں رہ جاتی ہیں، بلکہ الٹا خود غافل رہتے ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو جائیں امام کے ساتھ تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اب وہ حج عمرے کا ثواب ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے درس سے ضرور سبق لیجئے، اور آئندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہو جانے پر ہمیں بھی ضرور زیادہ سے زیادہ افسوس ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔